اور اگر پروردگار اس چیز کا حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو پھر یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ پہچنوا دے کہ صادقین کون ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ آج اسی بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں ایک اتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ ہمیں جن کی طرفداری کرنی ہے پروردگار نے انہیں مباہلہ کے میدان میں پہچنوا دیا۔ عزیزان گرامی، چند ایک مطالب آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، لیکن ایک بات جو میں بار بار اپنی مجلسوں میں بھی دہراتی رہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معاشرہ صادق کہتا تھا کہ جہاں پر صرف جھوٹے ہی موجود تھے، وہ معاشرہ امین کہتا تھا کہ جہاں پر صرف لوٹنے والے اور دھوکہ دینے والے ہی تھے۔ صادق اس لیے کہلاتے تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ان کا قول ہمیشہ سچ ہوتا تھا، اور امین اس لیے کہلاتے تھے کیونکہ وہ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے، ان کی امانت داری، ان کا عمل جو ہے وہ بھی عین صداقت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کچھ کہنا اور کچھ کرنا، اس میں اگر ڈفرنس آ جائے تو پھر انسان منافق ہے، اور اللہ منافق پر لعنت کرتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، ان کے کردار سے، ان کے عمل سے، اور ان کا جو اسوہ ہے، ان کا جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اس سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ انسان کے قول اور عمل میں بھی کوئی ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ منافق ہے، ورنہ وہ ڈبل سٹینڈرڈز والا ہپوکریٹ ہے۔ آل عمران تیسرا سورہ قرآن مجید کا آیت کا نشان 62 کے جہاں پروردگار کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنے یہاں سے ایک عورت کو بھیجتے ہیں، وہ اپنے نفسوں کو لائیں، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور پھر مل کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار کا یہ حکم مانتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادقین کا، صداقت کا ایک قافلہ لے کر نکلے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر رسالت مآب اس معاشرے میں صادق اور امین تھے کہ جہاں جھوٹے اور دھوکے باز تھے، تو یقیناً کسی دشمن کو بھی ان کی صداقت پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم صادقین کو کیسے ڈھونڈے؟ پروردگار تو نے تو ایک صادق نبی دکھایا، یہاں تو پلورل کا سوال ہے، یہاں ایک سے زیادہ کا سوال ہے، تو ہم کہاں سے ڈھونڈیں؟ مباہلے کے میدان میں پروردگار نے دکھا دیا کہ دیکھو میرے رسول جیسے صادقین اور کون ہیں۔ عزیزان گرامی، ابناءنا کی منزل پر حسنین کریمین علیہم السلام ہے، نساءنا کی منزل پر شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور انفسنا کی منزل پر خود مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ تو اب تو واضح ہو گیا نا کہ صادقین کون ہیں اور ان کا ساتھ کیسے دینا ہے۔ اب تو سمجھ میں آ گیا نا کہ کونوا مع صادقین کا مطالبہ جو پروردگار کر رہا ہے تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے، یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ اور عزیز ہے کہ جب میدان میں آ گئے تو دشمن نے ان کے چہروں کو دیکھ کر کہا کہ میں ایسی صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ عزیزان گرامی، پہچان گئے لوگ مسلمان نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، مؤمن نہیں تھے، کلمہ گو نہیں تھے، محمد کی رسالت پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ سچے ہیں، یہ صادقین ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے برعکس کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان کے مقابل کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دونوں پہلو ہیں اس بات کے، پہلا تو یہ کہ قرآن شریف کہہ رہا ہے کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور دوسری جگہ پر کہہ رہا ہے کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم ہمیشہ سچوں کا ساتھ دیں، ویسے سچے نہیں جیسے ہم اور آپ جن کو سچا جانتے ہیں، ویسے صادقین، ویسے سچے کہ جن کی صداقت کی دلیل خود پروردگار اپنے کلام میں دے دے۔ عزیزان گرامی، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی مودت اپنے دل میں رکھنی ہے، اور ہر وقت ان کا اتباع کرنا ہے، اور جھوٹ سے ہمیں گریز کرنا ہے، ورنہ ہم خدا کی لعنت کے حقدار ہو جائیں گے۔
اسی کے ساتھ آپ سب کو دلی مبارکباد عید مباہلہ کی۔ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشیوں میں خوش ہوں اور ان کے غم میں غمگین ہوں۔ پروردگار ہم سب کی حفاظت فرمائے آنے والے ایام عزا میں، اور ہم سب کی عزاداری کو قبول کرے انشاءاللہ تعالی، آمین۔ اور خاص مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم حجت خدا ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حضور میں، اور دعا کرتے ہیں کہ مولا ہماری نگہبانی کرے ان آنے والے ایام عزا میں۔ مولا ہماری آنکھیں منتظر ہیں، ہم جلد از جلد آپ کی زیارت کریں انشاءاللہ تعالی، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل